ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا رزق کم ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر ملا، کہا اس مشق اور محنت پہ اللہ پاک نے واقعی میرا رزق کھول دیا ہے اور میرا رزق وسیع کر دیا ہے اور میرے رزق میں راحت، رحمت اور برکت ہے۔ تو اللہ سے کبھی بھی نا رزق ایک نہ مانگیے گا، کبھی بھی رزق ایک نہ مانگیے گا، ہمیشہ اللہ سے دو رزق مانگے۔ اور قرآن کی بد دعا بہت سخت بد دعا ہوتی ہے، اور قرآن کی بد دعا سے بچو۔ ہمیں دنیا کی کائنات کے خزانے مل گئے، رزق روحانی نہ ملا، ہم کنگلے ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم در بدر ہیں، ہم فٹ پاتیے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہمیں رزق روحانی مل گیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی آنکھوں کو بھوکا رکھے، یعنی اللہ نے جہاں کہا وہاں دیکھے، کانوں کو بھوکا رکھے، اللہ نے جو سننے کے لیے نہیں دیا نہ سنے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے یعنی روزہ رکھے، اپنے قدموں کو بھوکا رکھے، اپنے ہاتھوں کو بھوکا رکھے، اپنے جذبوں کو بھوکا رکھے، ہاں جذبوں کو بھوکا رکھے، اندر کی طلب، اندر کے جذبے، اندر کے ولولے، اندر کی سوچ، اندر کی کیفیتیں کیا ہیں، اپنے جذبوں کو بھوکا رکھے، اپنے کانوں آنکھوں کو بھوکا رکھے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے۔ میں اللہ پاک خوش ہو کے کہتے ہیں میرے بندے، میں تیری نسلوں کو فقر سے بچاؤں گا، غربت سے بچاؤں گا، تنگ دستی سے بچاؤں گا، ساری دنیا میں زمین تانبے کی بن جائے، سورج سوا نیزے پہ آ جائے، اگنے اگانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، پر میرے بندے تجھے میں بھوکا نہیں رکھوں گا اور تیری نسلوں کو بھوکا نہیں رکھوں گا، اور غیب کے خزانے سے انہیں کھلاؤں گا، اور غیب کے خزانے سے انہیں پلاؤں گا، اور غیب کے خزانے سے ان کو کھلا پلا کے تجھے بتاؤں گا کہ میں ایسے کھلاتا ہوں اور میں ایسے پلاتا ہوں۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا رزق کم ہے، میں نے کہا اپنی نظروں کو پاک رکھ، اپنے کانوں کو پاک رکھ، اپنے جذبوں کو پاک رکھ، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھ۔ مجھ سے کہنے لگا ہو گیا، کوئی وظیفہ بتائے۔ میں نے کہا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اور اس میں مشق کرنی پڑتی ہے، اور اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں بہت سارا کچھ جو ہے وہ نچھاور کرنا پڑتا ہے، اور بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اس ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر ملا، مجھ سے کہنے لگا بہت مشکل کام بتایا، میں تو اس کو آسان سمجھتا تھا، پر میں نے اس کی مشق کی ہے، اس پہ محنت کی ہے۔ تو میں نے اس پہ ملا کیا؟ کہا اس مشق اور محنت پہ اللہ پاک نے واقعی میرا رزق کھول دیا ہے اور میرا رزق وسیع کر دیا ہے اور میرے رزق میں راحت، رحمت اور برکت ہے۔ یہ کمال چیز ہے اور زبردست چیز ہے۔ اپنے جذبوں کو، اپنی تنہائیوں کو، اپنے وجدان کیفیات کو پاک کریں گے انشاءاللہ، نظروں کو صاف پاک کر کے اللہ سے رزق کی وسعت مانگیں گے اور رزق کی برکت مانگیں گے اور عافیت مانگیں گے، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور ایسی کامیابی ہوگی جس کو کوئی دنیا کی طاقت ناکام نہیں کر سکتی، جس کو اللہ کامیاب کرنا چاہے۔ اللہ سے دو رزق مانگنے ہیں، اے اللہ رزق روحانی بھی عطا فرما، رزق جسمانی بھی عطا فرما۔ لیکن مجھے دسترخوان مولا وسیع چاہیے، آقا وسیع چاہیے، کریم وسیع چاہیے۔ رزق روحانی کیا ہے؟ رزق جسمانی تو وافر مقدار میں ہمیں مل چکا ہے، رزق روحانی کیا ہے؟ یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ اعمال، یہ تلاوت، یہ گناہوں سے بچنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، کملی والے پہ درود و سلام، اور حضور کے آل و اصحاب سے محبت، یہ اولیاء کا ادب، یہ سارا رزق روحانی ہے۔ اللہ سے دونوں رزق مانگنے ہیں، رزق جسمانی بھی اور رزق روحانی بھی، اللہ سے دونوں مانگنے ہیں۔ دونوں رزق اللہ کے خزانوں سے لینے ہیں ہم نے، اور اللہ کے خزانوں سے دونوں رزق انشاءاللہ ملیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان بتاؤں۔ آپ کا فرمان ہے، مجھے اس بات کا فکر نہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، مجھے تو اس بات کا فکر ہے میں کتنا وقت دعاؤں میں لگاتا ہوں، کتنا وقت دعاؤں میں لگاتا ہوں۔ اچھا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، اور وہ دل کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہوتی ہیں،
وہ اندر کی کیفیتوں سے نکل رہی ہوتی ہیں، وہ اندر کے وجدان سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، ہاں وہ دعائیں مانگیں، وہ دعائیں اللہ کے خزانوں سے ہم لینے والے بن جائیں۔ تو اللہ سے کبھی بھی نہ رزق ایک نہ مانگیے گا، کبھی بھی رزق ایک نہ مانگیے گا، ہمیشہ اللہ سے دو رزق مانگے، رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ روحانی رزق آج تک نہیں سنا، وہ یہ ہے اچھا ہمارے گھر میں روحانی دسترخوان لگتا ہے، جسمانی دسترخوان تو لگتا ہے، ٹیبل پہ نیچے کہیں دسترخوان پہ لگتا ہے، کیا روحانی دسترخوان بھی لگتا ہے؟ اس کو سوچیں۔ اگر روحانی دسترخوان نہیں لگتا تو آج کے بعد روحانی دسترخوان لگائیں۔ تلاوت روز ایک پارہ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے ایک پاؤ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے ایک ورق پڑھ لیں، قرآن کی زیارت کریں۔ میں ایک مری میں ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کسی نے جادو کیا ہوا ہے، ہمارے گھر میں مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں۔ تو اللہ پاک نے دل میں ڈالا، کشف وغیرہ کے دعوے تو کر نہیں سکتا۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں قرآن کی بد دعا ہے، اور پھر میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا۔ ایک بہت بڑے درویش تھے، وہ ہر سال ایک جگہ جاتے تھے، چند دن وہاں گزارتے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے ہاں قریب ایک گاؤں ہے، بستی ہے، ان کے لوگ بہت پریشان ہیں، آپ وہاں بھی تشریف لے جائیں۔ وہاں گئے تو واقعی پریشان تھے لوگ، گھروں میں بیماریاں، جھگڑے، طلاقیں، تکلیفیں، مشکلات، بندشیں، مسائل رزق کے، گھر کے، اولاد کے، بہت پریشان۔ حضرت نے وہاں پہنچے تو غور سے سارے نظام پہ توجہ فرمائی، دیکھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھروں میں قرآن کی سسکیاں سن رہا ہوں اور قرآن کی بد دعائیں سن رہا ہوں، اور قرآن کی بد دعا بہت سخت بد دعا ہوتی ہے، اور قرآن کی بد دعا سے بچو۔ حیران ہو گئے کہ قرآن بد دعا دیتا ہے؟ فرمایا قرآن کی سسکیاں بھی ہوتی ہیں، قرآن کی بد دعائیں بھی ہوتی ہیں، اس سے بچو۔ ان پڑھ ہو، نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک اٹھاؤ، چومو، اور باوضو اور اس کی ہر سطر پہ پہلا کلمہ پڑھتے جاؤ، ہر سطر پہ پہلا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ اور اگر پڑھے ہوئے ہو، ایک پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ پڑھ لو، ایک پاؤ پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو، زیادہ پڑھ لو۔ میری درخواست یہ ہے اللہ سے رزق روحانی منوائیں، اللہ میری نسلوں کے لیے رزق روحانی عطا فرما۔ ہمیں دنیا کی کائنات کے خزانے مل گئے، رزق روحانی نہ ملا، ہم کنگلے ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم در بدر ہیں، ہم فٹ پاتیے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہمیں رزق روحانی مل گیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔